زبور 137 پہلی آیت سے آخری آیت تک۔ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے۔ وہاں بید کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ۔ ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ آئے یروشلیم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلیم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں، تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ آئے خداوند یروشلیم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر، جو کہتے تھے اسے ڈھا دو، اسے بنیاد تک ڈھا دو۔ آئے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے، وہ مبارک ہوگا جو تجھے اس سلوک کا جو تو نے ہم سے کیا بدلا دے۔ وہ مبارک ہوگا جو تیرے بچوں کو لے کر چٹان پر پٹک دے۔ آمین۔ نوح پہلا باب 16ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ اسی لیے میں گریان ہوں، میری آنکھیں اشک بہا ہے، کیونکہ تسلی دینے والا جو میری جان کو تازہ کرے مجھ سے دور ہے۔ میرے بال بچے بے کس ہیں، کیونکہ دشمن غالب آ گیا۔ سیون نے ہاتھ پھیلائے، اسے تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ یعقوب کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ اس کے ارد گرد والے اس کے دشمن ہوں۔ یروشلیم ان کے درمیان نجاست کی مانند ہے۔ خداوند صادق ہے، کیونکہ میں نے اس کے حکم سے سرکشی کی ہے۔ آج سب لوگوں میں منت کرتا ہوں، سنو اور میرے دکھ پر نظر کرو۔ میری کنواریاں اور میرے جوان اسیر ہو کر چلے گئے۔ میں نے اپنے دوستوں کو پکارا، انہوں نے مجھے دگا دی۔ میرے کاہن اور بزرگ اپنی جان کو تازہ کرنے کے لیے شہر میں کھانا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہلاک ہو گئے۔ آئے خداوند دیکھ، میں تباہ حال ہوں، میرے اندر پیچ و تاب ہے، میرا دل میرے اندر مضطرب ہے، کیونکہ میں نے سخت بغاوت کی ہے۔ باہر تلوار بے اولاد کرتی ہے اور گھر میں موت کا سامنا ہے۔ انہوں نے میری آہیں سنی ہیں، مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ میرے سب دشمنوں نے میری مصیبت سنی، وہ خوش ہیں کہ تو نے ایسا کیا۔ تو وہ دن لائے گا جس کا تو نے اعلان کیا ہے، اور وہ میری مانند ہو جائیں گے۔ ان کی تمام شرارت تیرے سامنے آئے، ان سے وہی کر جو تو نے میری تمام خطاؤں کے باعث مجھ سے کیا، کیونکہ میری آہیں بے شمار ہیں اور میرا دل نڈھال ہے۔ آمین۔ مقدس یعقوب کا عام خط پہلا باب 2 آیت سے 8 تک۔ آئے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کے پاس سمجھنا، تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے، جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر، اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا۔ آمین۔